ایک بہت خوبصورت کنیز تھی، بہت خوبصورت، بلا کی خوبصورت. اگر میں اس کی خوبصورتی بیان کر دوں تو شاید آپ سوچے کہ یہ کیا بکتا ہے، لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں. وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے رخسار یعنی اس کے گال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو. اس کے بال ایسا لگتا تھا جیسے بال نہیں بلکہ ریشم ہو. اس کے ہونٹ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو. اس کی آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کی کے پھول ہو. اور جب وہ چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور ساون بھادوں میں دل ڈبانا انداز سے خرام ناز کر رہا ہو. اگر وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کسی جنگل میں ہرن چوکڑی بھر رہا ہو. اور اگر وہ کبھی کھلکھلا کے ہنس دے تو ایسا لگتا تھا جیسے قریب سے آبشار گرنے کی آواز آ رہی ہو. اگر وہ اللہ اکبر اپنے بالوں پر بل دے کر گردن کو جھرجھری دے دیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بارش کے موسم میں کوئی مور اپنے پنکھ کھول کر کے مستی میں ناچ رہا ہو. وہ رقص طاؤس کی یاد دلا دیتی تھی. اس کی گردن کی جھرجھری اتنی خوبصورت تھی. خیر سے وہ بابا فرید کی کنیز تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح جلدی کرو. ایک وقت تھا راجستھان میں نکاح لوگ بہت جلدی کرتے تھے اور اب بہت دیر کرنے لگے ہیں. یہ سیریلوں کی وجہ سے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات آگے اس کی وجہ سے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کرو. 3 چیزوں میں دیر مت کرو. نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو. نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر مت کرو. نمبر 3، جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں دیر مت کرو. آج ہر طرف سے شور سنائی دے رہا ہے کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی لیکن لوگ شور کرتے ہیں. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں آج کل لوگوں کی مائیں اتنی شریف نہیں ہے جتنی ہماری بیٹیوں کو اللہ نے شرافت عطا کی ہے. آج بھی ہماری بیٹیوں میں شرافت الحمدللہ موجود ہے. صرف تربیت کی ضرورت ہے، دین سکھانے کی ضرورت ہے، مذہب سکھانے کی ضرورت ہے. تو لیکن اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں 30 سال 25 سال بیٹیوں کا نکاح نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں ابھی آنے دو، ابھی اچھا رشتہ آنے دو. ابھی اچھا رشتہ کیا کہا ہمارے معیار کے مطابق آنے دو. ہمارے معیار اور آپ کا معیار کیا ہے پتہ ہے؟ یہی آپ کا معیار ہے کہ کوئی آپ کو اسمارٹ داماد چاہیے، کوئی آپ کو سفید چمڑی والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو بلڈنگ والا داماد چاہیے، کوئی آپ کو محل والا داماد چاہیے. آپ کو شریف انسان نہیں دیکھنا. معیار کیا ہے؟ دولت. معیار کیا ہے؟ اونچا مکان. معیار کیا ہے؟ سفید چمڑی. اللہ کے بندو اپنا معیار یہ نہیں ہے. بس اب بات ختم کرنے لگا ہوں. ایک روایت پڑھتا ہوں تھوڑی تشریح کے ساتھ، اگر ذوق سے سنو گے تو پوری بات کر کے بات مکمل کروں گا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ نکاح کرتے وقت چند چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی چیز لوگ دیکھتے ہیں نکاح کرتے وقت خوبصورتی، حسن، بیوٹی. ایسا ہی حضور دیکھو، حضور پھر حضور ہیں. قیامت تک کا سروے رپورٹ پیش کر دیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں نکاح کرتے وقت کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورتی دیکھتے ہیں. خوبصورتی مطلب کیا؟ آج کل کے ماحول میں سفید چمڑی. سفید چمڑی، سب کو سفید چمڑی چاہیے. یہ چمڑیاں جو ہے نا ہمیشہ سفید نہیں رہتی. 18 سال میں انسان جیسا لگتا ہے بتاؤ 55 سال کے بعد بھی ویسے ہی لگتا ہے؟ 18 سال میں مکمل فٹ تھا، 55 سال میں آیا تو کیسا دکھتا ہے؟ ادھر سے پیٹ نکلا، ادھر سے کمر، ادھر سے گوشت، یہ ادھر چہرہ بڑھ گیا، وہ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے ہے نا. تو آپ اگر صرف بیوٹی دیکھو گے، صرف خوبصورتی دیکھو، نوجوان لڑکوں کی خاص طور آج شریف بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی، شریف لڑکوں کو لڑکیاں ریجیکٹ کرتی ہے. یہ تو اچھا نہیں دکھ رہا ہے. اس کو کیسا چاہیے؟ ہیرو چاہیے. اس کو لڑکیوں کو ہیرو چاہیے اور لڑکوں کو ہیروئن چاہیے. ایک بات آپ کو کہوں، سچی بات، دیکھو میں گراؤنڈ لیول کا آدمی ہوں، آپ کا آدمی، اور آپ کی طرح بات کرنا چاہتا ہوں. میرے جانے کے بعد یہ حضرات پتہ نہیں کیا کہیں گے کہ کس کو بلایا تھا، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. حالانکہ اللہ والے لوگ ایسا نہیں کہیں گے. لیکن دیکھیے اگر کھانسی آ رہی ہو نا تو پھر دوا کھانسی کی ہی دینی پڑے گی. اگر کوئی کہے کہ بھائی کھانسی کی دوا کیوں ہے، تو اگر کھانسی نہ ہوتی تو کھانسی کی دوا نہ دیتے. یہی ہے نا، دوا والے کو، کھانسی والے کو کینسر کی دوا تو نہیں دے سکتے نا. تو جیسی بیماری ویسا علاج. تو یہ میرے جو نوجوان لڑکے، چھوکرے اور بچیاں ہیں، ان کو میں کہتا ہوں یہ جو ہیرو ہیروئن کے چکر میں پڑے ہو نا، یہ لوگ گھنٹوں میک اپ کر کے اسکرین کے سامنے آتے ہیں تو ایسے دکھتے ہیں. ان کو کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد دیکھ لو تو وہ تمہارا گیرج میں پچری کرنے والا اچھا نظر آئے. یہ کوئی میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میری طبیعت میں نہیں ہے جلسوں میں ہنسانا.
کیونکہ یہ ہنسانے کی اور یہ جوک کی محفل نہیں ہے، یہ تو رونے رلانے کی محفل، یہ تو اصلاح کی محفل، آخرت یاد دلانے کی محفل ہے۔ میں اپنی آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ وہ چڑیل کو جو 4 گھنٹے میک اپ کر کے آئی ہے، ہزاروں روپے اس نے اپنے چہرے پر صرف کیے ہیں، اس سے آپ کمپیئر کرتے ہو کچن میں بیٹھ کر روٹی بنانے والی لڑکی کو؟ کہاں وہ اسکرین پر آ کر زنا کرنے والی زانیہ عورتیں جو اسکرین پر آ کر کے ناچتی ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جو زنا کرواتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے سب، وہ ناچنے والیاں، زنا کرنے والیاں، آبرو بیچنے والیاں جو اسکرین پہ زنا کرتی ہے، ان سے آپ کمپیئر کرتے وہ ہزاروں روپے کا میک اپ خرچ کرنے والی کہ شریف روٹی بنا رہی ہے جو گھر میں اس کی، کبھی اس کو نیند سے اٹھتا ہوا دیکھ کر کے کھڑا کر، اور پھر جس کے ساتھ تو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو کھڑا کر، اس کی اس لانتی صورت سے زیادہ اس کی شرافت کا نور تجھے نظر آئے گا۔ آپ کیا کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ میک اپ کو دل دے بیٹھے۔ اچھا چلیں، اگر کوئی واقعی سفید چمڑی بھی ہو تو میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں، حسن ہمیشہ نہیں رہتا، اور حسن جو ہے نا، حسن چمڑی کی سفیدی کا نام نہیں ہے، حسن کی تعریف آج مجھ سے آپ سن لیں۔ حسن کہتے ہیں عشق والا دل ہو، عشق رسول والا دل ہو، اور سنت رسول والا کردار ہو، یہ ہے حسن۔ چمڑیاں اہمیت نہیں چمڑی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ سفید چمڑی کو خوبصورتی کا نام دیں گے تو حضرت بلال کے حسن کو کیا نام دیں گے آپ؟ سوچئے نا ذرا۔ تو صرف چہرے مت دیکھو، سیرت بھی دیکھو۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، خوبصورت ماں خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے، خوبصورت باپ خوبصورت بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دیندار ماں باپ ہوں گے تو وہ دیندار اولاد کو جنم دیں گے۔ اسی لیے غوث پاک نے لنگڑی قبول کیا، لولی قبول کیا، اندھی قبول کیا، گونگی قبول کیا، لیکن صاحب کردار قبول کیا۔ اور پھر آپ جانتے تھے لنگڑی چل جائے گی، لولی چل جائے گی، اندھی چل جائے گی، گونگی چل جائے گی، کیونکہ لنگڑی ماں لنگڑا بیٹا پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہے۔ کتنی بھی لنگڑی ہو، کیسی بھی لولی ہو، لیکن ہے تو نیک باپ کی بیٹی، چلو نکاح میں لے لو۔ حالانکہ وہ لنگڑی لولی نہ تھی، آپ بار بار کا قصہ سن چکے ہیں، لیکن تھی کتنی پاک دامن۔ کا لنگڑی اس لیے کہ گھر کے باہر کبھی قدم نہیں نکالا، لولی اس لیے کہ کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے حرام کام نہیں کیا، گونگی اس لیے کہ کبھی نہ جھوٹ بولا نہ کبھی غیبت کی، اور بہری اس لیے کہ کبھی خدا کی نافرمانی کی بات اس کے کان میں نہیں پہنچی۔ تو پھر اس ماں سے پھر بیٹا جو پیدا ہوا وہ صرف ولی نہیں تھا بلکہ ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ تو یاد رکھیں، جب مائیں نیک ہوتی ہے تو بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ ایک بات یہاں یاد آئی، نوجوان اپنی اصلاح کریں۔ سفید چمڑی، سفید چمڑی، پھر اس کے بعد جب وہ سفید چمڑی لاتے ہیں نا تو پھر وہ تماشا ہوتا ہے گھر میں، پھر آگے کہتے ہیں حضرت سنتی نہیں ہے تو تم نے کس کو اٹھا کے لایا؟ جب آپ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہنس لیں تو شادی کا موقع ہے، مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں، لیکن یہ بات کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو رات دن اپنے حسن پر نخرا ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی۔ سب خوبصورت لوگ ایسے نہیں ہوتے، ہمارے یہاں بھی کچھ خوبصورت لوگ ہیں، بڑے شریف ہیں، ہاں بس، لیکن شریف وہ ہیں خوبصورت لوگ جن کا رشتہ گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے۔ سن لیجئے بات، عرض کروں نا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ شادی کی محفل عرض کرتا ہوں۔ بابا فرید سرکار کے یہاں ایک بہت خوبصورت کنیز تھی، بہت خوبصورت، بلا کی خوبصورت۔ اگر میں اس کی خوبصورتی بیان کر دوں تو شاید آپ سوچے کہ یہ کیا بکتا ہے، لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے رخسار یعنی اس کے گال دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو، اس کے بال ایسا لگتا تھا جیسے بال نہیں بلکہ ریشم ہو، اس کے ہونٹ ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہو، اس کی آنکھیں ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کی کے پھول ہو، اور جب وہ چلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی مور ساون بھادوں میں دل ڈبانا انداز سے خرام ناز کر رہا ہو۔ اگر وہ تیز چلے تو یوں لگے جیسے کسی جنگل میں ہرن چوکڑی بھر رہا ہو، اور اگر وہ کبھی کھلکھلا کے ہنس دے تو ایسا لگتا تھا جیسے قریب سے آبشار گرنے کی آواز آ رہی ہو۔ اگر وہ اللہ اکبر اپنے بالوں پر بل دے کر گردن کو جھرجھری دے دیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے بارش کے موسم میں کوئی مور اپنے پنکھ کھول کر کے مستی میں ناچ رہا ہو۔ وہ رقص طاؤس کی یاد دلا دیتی تھی، اس کی گردن کی جھرجھری اتنی خوبصورت تھی، خیر سے وہ بابا فرید کی کنیز تھی۔ لیکن بابا فرید اتنے اللہ والے تھے کہ اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ گھر میں کنیزیں کئی کئی سال رہتی تھی، وہ کبھی دیکھتے بھی نہیں تھے، ان کا یہ تقوی تھا، حالانکہ دیکھ سکتے تھے لیکن دیکھا نہیں تھا۔ ایک دن ایک نیا مرید ہونے کے لیے نیا نویلا مرید آیا، اس مرید کو کچھ سامان دیا، کہا بیٹا یہ ہمارے گھر پہنچا دو۔ مرید گھر سامان دینے کے لیے گیا، وہ کنیز آئی سامان ریسیو کرنے کے لیے، گھر کی عورتیں تو نہ آتی تھی،
कनीज को भेजा, कनीज को देखा तो ढेर हो गया। नया नवेला मुरीद था, अभी तरबियत पूरी नहीं हुई थी उसकी, इतना भी खूबसूरत कोई हो सकता है। एक नजर देखा, अब पागल हो गया, उससे इश्क कर बैठा। हजरत की खानका में नहीं आया, वापस घर चला गया। उस वक्त के पीर साहब लोग मुरीद पर बड़ी नजर रखते थे, सबके नाम भी उनको पता होते थे, सबका हाल भी, सबके बारे में पूछते भी थे। कुछ दिन गुजरे तो बाबा साहब ने, हम लोग सरकार बाबा फरीद को बाबा साहब के, सिलसिला चिश्तिया का बड़ा इमाम मोहसिन है सिलसिला चिश्तिया का, जिसने चिश्तियत को पूरी दुनिया में फैला दिया। दो ऐसे हीरे तराशे कि जिससे चिश्तियत के डंके बज गए, एक निजामुद्दीन महबूब इलाही, एक मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी। जिसके मुरीद ऐसे हो वो पीर बाबा फरीद कैसा होगा। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये उन्वान मेरा सरकार बाबा फरीद का नहीं, लेकिन आज जिक्र आ गया तो बात कर रहा हूं। तो आपने मुरीद के बारे में, अरे वो मेरा फला मुरीद नहीं दिखता, तो दूसरे मुरीदों ने कहा सरकार वो तो आपकी कनीज का आशिक हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया, वो दिल दे बैठा आपकी कनीज को, भूल जाओ उसको। सरकार बाबा फरीद ने कहा मुरीद भूलने के लिए नहीं होते, बुलाओ उसको। मुरीद आया, शर्मिंदा था, नजरें नीचे। सरकार ने कहा क्या बात है बेटा, कुछ सुन रहा हूं, सही सुन रहा हूं? हुजूर हिम्मत नहीं है, लेकिन आपने जो सुना है सही है कि आपकी कनीज पर दिल आ गया। कोई बात नहीं बेटा, दिल की बात है, आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह वालों का इस्लाह का अंदाज देखे। मैं वो कनीज को बुलाता हूं, देख ले वही है कि दूसरी है। उसको बुलाया, यही है जी सरकार, यही है। बेटा हमारा वादा, इंशाअल्लाह ठीक 1 हफ्ते में हम उसके साथ तेरा निकाह कर देंगे, जा तैयारी कर। अब क्या हुआ, वो तो खुश हो गया। भाई जब किसी बंदे को अनहोनी चीज मिल जाए तो उसकी क्या हालत होगी, तो खुश हो गया, जा तैयारी कर, याद रखना यही है ना, हाँ यही है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है जा। जैसे वो मुरीद गया, बाबा फरीद सरकार ने कहा इस औरत, इस लड़की को जुलाब खिलाओ। जुलाब इस तरह खिलाए जाए कि ये जिंदा रहे और इसको दिन में चंद मर्तबा बैतुल खला जाने की हाजत हो, यानी इसमें थोड़ी कमजोरी आए, यानी इस पे जुल्म भी ना हो लेकिन इसमें थोड़ी कमजोरी आ जाए। 1 हफ्ता और उसके लिए पाबंद कर दिया कि ये जहां बैतुल खला करे उसके नीचे एक हांडी रख दो, इसकी बैतुल खला की गंदगी जमा करना। ये अजीब बात थी। और वो जहां बैतुल खला करती वहां हांडी रखी हुई थी, वहीं पर वो बैतुल खला कर रही। जाहिर सी बात है कि जब कोई बंदा उसको जुलाब खिलाए जाएंगे तो लूज मोशन ही होंगे, और वो जमा होता रहा 1 हफ्ते के बाद अब वो बिल्कुल कमजोर सी, मरियल सी, अब जिसके चेहरा का उभार था, रुखसार उभरे हुए थे, अंदर को चले गए, आंखें धस गई, आंखें भरी भरी थी, सुनी सुनी हो गई, बाल ऐसे लगने लगे, झड़ने लगे। 1 हफ्ते के अंदर बाल, अल्लाह अकबर, यूं लगते थे ये किसके बाल है, कैसे। हफ्ते भर में ऐसी दुबली पतली हुई कि लगती थी कि कोई मरियल सी है। जब वो आया तैयारी करके, कहा बेटा निकाह से पहले एक बार फिर देख ले, वही है कि दूसरी है? यही है। हुजूर ये वो नहीं है, अल्लाह की कसम वो नहीं है, हमारे साथ मजाक हो रहा है। आपने मैं अल्लाह की कसम ये वही है। फिर हुजूर आप झूठ नहीं बोल सकते, हुस्न कहां गया? बाबा फरीद से कहा हुस्न कहां गया? फरमाया तूने इससे प्यार नहीं किया था, इसकी खूबसूरती और ब्यूटी से प्यार किया था, वो मैंने निचोड़ लिया, वो मैंने खूबसूरती निचोड़ ली बेटा। तुझे इंसान से प्यार नहीं था, तुझे हुस्न से प्यार था, वो हुस्न मैंने निचोड़ लिया। कहा वो हुस्न कहां है? कहा लाओ हांडी। हांडी खोली गई, सब बदबू से परेशान, ये है उसका हुस्न। कहा ये क्या है? कहा हुस्न निचोड़ लिया है। तब उसको समझ में आया जिसको मैं खूबसूरती कह रहा था वो तो बदबू के सिवा कुछ नहीं। इसलिए जो लड़कियां सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखती है, जब शौहर का हुस्न ढलता है तो फिर बहुत सारे लोग कहीं और मुतवज्जे हो जाते हैं। लड़के जो सिर्फ चेहरे की सफेद चमड़ी और खूबसूरती देखते हैं, जब हुस्न ढलता है तो कहीं और मुतवज्जे हो जाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग सिर्फ खूबसूरती देखते हैं। फिर दूसरी बात फरमाया लोग सिर्फ नसब देखते हैं। फिर फरमाया लोग सिर्फ दौलत देखते हैं। फरमाया खूबसूरती सिर्फ देखकर निकाह मत करो, सिर्फ नसब देखकर निकाह मत करो, सिर्फ दौलत देखकर निकाह मत करो। अगर निकाह करना है तो फरमाया दीनदारी देख करके निकाह किया करो, इसलिए कि उम्र बढ़ती जाती है, दीनदारी बढ़ती जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारे घर में बच्चियां बैठी, हम निकाह करने के लिए कहां ढूंढ रहे हैं? मशरिक, मगरिब, शमाल, जुनूब। मैं एक तरीका बताता हूं, बच्चियों को अगर रिश्ता करना है पहले खानदान में देखो। कहां देखो? खानदान, उसकी बरकत है। खानदान में अगर निकाह करोगे ना, भाई बहन, ये करीबी रिश्ते में, तो वो देखे भाले होंगे। एक अपना मियार होता है, गरीब एक कर लो। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितने निकाह किए सब खानदान में। देखिए 2 बेटियां दी सैयदना उस्मान गनी। ये उस्मान गनी कौन है?
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دادی کے رشتے سے، حضرت عثمان غنی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے رشتے